حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں کفار اور مشرکین معاندین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا تھا۔ گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کو یہ بات کہلوائی، اگر تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے نہ مانو، کم از کم میں تمہاری برادری کا ایک فرد ہوں۔ میرا اور تمہارا قرابت کا رشتہ ہے، قوم، قبیلے، خاندان، حسب نسب کا رشتہ ہے۔ کم از کم قرابتی رشتے کی وجہ سے میں قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ آج کی آیتوں میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی تکذیب کرنے کی وجہ کی گئی ہے۔ فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کاذب، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ مفتری ہیں، یعنی یہ نبی نہیں ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ وحی اترنے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو اور اعتراض کیے گئے، ایک یہ بھی تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں، آپ جو بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ افترا ہے اور آپ مفتری ہیں، ایک من گھڑت دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کے مخالفین، آپ کی نبوت اور رسالت کی تکذیب کرنے والے، افترا علی اللہ کاذبا، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پر جھوٹا افترا باندھا ہے؟ اللہ رب العزت اس کا جواب دے کہ دنیا میں ہر جھوٹا دعویٰ چل سکتا ہے لیکن نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے ازل سے، جب سے اللہ نے انسانیت کو زمین پر آباد کیا، چونکہ پہلا انسان نبی اور رسول بھی تھا، اللہ پاک نے نبوت کے اندر جھوٹ کو نہیں چلنے دیا۔ خدا نہ خواستہ کہ کوئی جھوٹا نبی آ کر دنیا سے دعوی نبوت کے ساتھ چلا جاتا تو پھر تو اللہ کا پیغام مشکوک ہو جاتا، پھر تو کسی بھی نبی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے پتہ نہیں یہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغام کی صداقت کے لیے، اپنے احکام کی حقانیت کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ نبوت کے معاملے میں کسی کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ اور جن جن لوگوں نے بھی جس دور میں بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ان کا جھوٹ ضرور ثابت۔ ایسا نہیں ہوا کوئی آدمی دنیا میں آ کر نبی بن کے چلا گیا، بعد میں لوگوں نے سوچا اوہو یہ تو جھوٹا نبی تھا، نہیں۔ تو نبوت میں اللہ پاک کبھی جھوٹ کو نہیں چلنے دے۔ دیکھیے قریب دور کے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی شکل ہی پیغمبر جیسی نہیں، کانا تھا، بدصورت۔ اللہ نے آج تک کسی بدصورت کو نبی بنا کر بھیجا ہی نہیں۔ اللہ جس کو بھی نبی بناتے ہیں نہ اس کے باطن میں کوئی عیب ہوتا ہے نہ اس کے ظاہر میں کوئی عیب۔ نبی ہر قسم کے ظاہری اور باطنی نقائص سے اور خامیوں سے اور عیوبات سے پاک ہوتا ہے۔ اب ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور وہ آنکھ سے کانا ہو، بدصورت ہو، بدہیبت ہو، اس کی شکل ہی بتا رہی ہے کہ یہ نبی، اور پھر اس کی حرکات اور اس کے دیگر دعوے ہر بات اس کی تکذیب کر رہی تھی۔ تو بہرحال نبوت کے حوالے سے اللہ پاک کسی کے جھوٹ کو نہیں چلنے دیتے۔ اب اگر کوئی نبی بن کر یہ کہے کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر اگر واقعی آپ میرے نبی اور رسول نہ ہوتے
اور آپ مجھ پر الزام لگاتے کہ مجھ پر وحی اتر رہی ہے اور پھر ایک کلام پڑھ کے لوگوں کو سناتے، اگر آپ نبی نہ ہوتے کہیں یشاء اللہ یختم علی قلبک، تو میں تو آپ کے دل پہ مور لگا دے، آپ تو بول ہی نہ سکتے۔ نبی کو کبھی اس طرح، غیر نبی کو، جھوٹے کو ہم ایسی ہمت ہی نہیں عطا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو حق جاری ہوا، اللہ کا کلام آپ لوگوں کو سناتے تھے، اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ایسا کلام سنا ہی نہ سکتے۔ اللہ زبان بند، اللہ دل پہ، دماغ پہ پردے ڈال دیتے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پہ مہر لگا دیتے۔ اب یہ بات تو آپ کے مخالفین بھی جانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ انسانی کلام نہیں ہے، آپ جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس اعتراض کے جو بہت سے جوابات دیے، ایک جواب یہ بھی دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور ایک من گھڑت کلام پیش کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کی مثل تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر تم اس کی مثل لے آتے ہو تو پھر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ کلام کی مثل نہیں لا سکو گے تو تم الزام لگانے میں جھوٹے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ رہے، تم ان پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی کو، نبی برحق ہونے کے ساتھ تم انہیں جھوٹا نہیں